کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک مقروض آدمی فوت ہو جائے تو کوئی بھی دوسرا آدمی اس کی طرف سے قرضہ ادا کر سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی کسی دوسرے کا قرض ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج بدل، کوئی مسلمان بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، عمرہ بدل اور حج بدل۔ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جو آدمی دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے یا عمرہ، پہلے وہ اپنا حج کر چکا ہو، اپنا عمرہ کر چکا ہو، پھر اس کے بعد دوسرے کی طرف سے حج بدل یا عمرہ بدل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات جس کو ہم فدیہ کہتے ہیں، فدیہ کا معنی ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں جب کوئی آدمی احرام کے منافی کوئی کام کرتا ہے، احرام کی پابندیوں کو خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس پر جو جرمانہ ہوتا ہے اس کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ آدمی 3 دن کے روزے رکھ لے، 3 دن کے روزے رکھ لے یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دے، 3 دن کے روزے رکھ لے یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دے یا ایک جانور ذبح کر دے، جسے دم کہا جاتا ہے۔ دم کا معنی ہوتا ہے خون بہانا، اس کو فدیہ بھی کہتے ہیں۔ جب احرام کی جو پابندی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، جب کوئی انسان اس پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر فدیہ ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، ابھی آپ نے فدیے کا بیان سنا اور حج بدل کا۔ اب انشاءاللہ طریقہ حج شروع کرتے ہیں۔ تو حج کے کل 6 دن ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو یعنی حج کے مہینے کی 8 تاریخ کو حج شروع ہو جاتا ہے، پھر 9، 10، 11، 12، 13۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے۔ آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ذوالحجہ کی 4 تاریخ تھی، 4 حج کے مہینے کی 4 تاریخ، اور دن یہی تھا اتوار کا دن تھا، اور حج کا مہینہ اور 4 تاریخ، آج بھی اتوار ہے۔ تو 4 تاریخ کو آپ تشریف لائے، پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے نکل پڑے حج کرنے کے لیے۔ اب ہم ترتیب وار عرض کرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو، 8 ذوالحجہ کو احرام کا لباس پہن لیا، 2 چادریں، اور خواتین نے اپنا لباس احرام کے لیے جس طرح پہلے عرض کیا گیا کہ پہلے غسل کر لیں، اور احرام کے نفل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ غسل کر لیا، احرام کی 2 چادریں پہن لیں، اور قبلہ رو ہو کر یہ دعا پڑھیں، اللہم لبیک حجا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اللہم لبیک حجا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے چل پڑنے، مکہ مکرمہ سے باہر منا کا میدان ہے، وہاں ظہر سے پہلے پہنچ جانا ہے، اور جب احرام پہن لیں
تو تلبیہ شروع کر دینا ہے، جس طرح عمرہ میں تلبیہ پڑھا تھا احرام کے فوراً بعد، اسی طرح حج میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ شروع کر دینا ہے۔ احرام پہن لیا اور ایک مرتبہ اللہم لبیک حجا، پھر اس کے بعد تلبیہ شروع کر دیا۔ تلبیہ کے متعلق لازم ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ۔ احرام کے بعد 8 تاریخ کو تلبیہ جو ہے شروع کرنا ہے، اور ختم کب کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ کس مقام پہ تلبیہ ختم کر دیا جائے۔ بس آپ میرے بھائی محبت سے سنتے رہیں، شروع کرنے کی بات تو آپ نے سن لی۔ احرام کے اندر کندھا جو ہے وہ ننگا نہیں کرنا۔ اکثر حاجی لوگ جو ہیں وہ 8 کوئی کندھا ننگا کر لیتے ہیں، تو جب کہ یہ سنت نہیں ہے، نہ یہ طریقہ ہے۔ اپنے دونوں کندھے ڈھانپ کے اور تلبیہ پکارتے ہوئے 8 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے منا میں پہنچ جائیں۔ منا جو ہے اس کے اندر خیمے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہی جمرات ہیں، جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ کبریٰ ہے۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل، وہ جمرات کو شیطان کہتے ہیں، چھوٹا شیطان، بڑا شیطان۔ بھائی شیطان نہیں کہنا، یہ اصل نام جو ہے یہ جمرات ہے۔ جمرات، بڑا جمرہ، چھوٹا جمرہ اور درمیانہ جمرہ۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم مکہ مکرمہ سے نکل پڑیں گے اور منا کے اندر چلے جائیں گے۔ منا کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد خیف ہے۔ مسجد خیف جو ہے یہ بڑی فضیلت والی مسجد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ پاک کے بہت نبیوں نے مسجد خیف میں نماز پڑھی ہے۔ یہ مسجد خیف میں نماز ظہر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں۔ مسجد میں اگر جگہ نہ ملے تو اپنا خیمہ وہاں جماعت ہو سکتی ہے، اور بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں منا کے اندر۔ تو ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے اور قصر کر کے پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز 2 رکعتیں، عصر کی نماز 2 رکعتیں، اسی طرح ساری نمازیں، عشاء کی نماز بھی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 اور فجر کی نماز پوری پڑھنی ہے، 2 سنت اور 2 فرض۔ 8 تاریخ کو جب ہم یہاں آئے تو ظہر کی نماز اپنے وقت میں باجماعت ادا کرنی، اسی طرح عصر کی نماز اپنے وقت میں باجماعت اور قصر، اسی طرح مغرب، عشاء، فجر تک یہ 5 نمازیں ہو گئی اپنے اپنے وقت میں قصر کر کے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ بھی یہاں نماز قصر ہی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ساری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان سنت کے مطابق یہاں نماز اپنے وقت پر باجماعت قصر کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، جب فجر ہوگی
تو پھر اس وقت 9 تاریخ ہو جائے گی، 9 تاریخ۔ اور جب بھی فرصت ملے بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہیں، تلبیہ جاری و ساری رکھیں با آواز بلند۔ اب جب 9 تاریخ کی صبح ہوتی ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد اب حج کا دوسرا دن شروع ہو گیا ہے۔ 9 تاریخ، 8 تاریخ کے جو اعمال تھے وہ مکمل ہو چکے۔ اب 9 تاریخ کو فجر کی نماز منا میں پڑھ کے باجماعت اور سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑیں، عرفات چلے جائیں۔ راستے میں مزدلفہ ہے، وہاں نہیں رکنا۔ اور اب بڑی سہولت اللہ نے پیدا فرما دی ہے، ٹرین چل پڑی ہے، ٹرین میں بیٹھو اور 2 3 4 منٹ میں عرفات لے جاتی ہے، منا سے بیٹھو عرفات چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے بڑی سہولت پیدا فرما دی ہے۔ اب 9 تاریخ ہو گئی، یہ دوسرا دن ہے، پہلا 8 کا اور دوسرا 9 کا۔ 6 دن میں کل حج کے اعمال مکمل ہوتے ہیں۔ جب عرفات میں پہنچے تو میدان عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد نمرہ ہے۔ مسجد نمرہ کے اندر ایک ممبر ہے، ممبر۔ یہ ممبر اس جگہ پر ہے جس جگہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ حج کی 9 تاریخ تھی اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اسی دن اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس آیت کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اللہ پاک نے ہماری کئی عیدوں کے دن نازل فرمائی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، وہاں میدان عرفات میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حج کی 9 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ جو مسجد نمرہ ہے اس کا کچھ حصہ عرفات کے اندر ہے اور کچھ حصہ عرفات سے باہر ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر حج کا خطبہ دیا تھا وہ جگہ عرفات سے باہر ہے، عرفات سے باہر ہے جہاں ممبر ہے۔ تو یہ مسجد وسیع ہوتی ہوتی اب عرفات کے اندر تک چلی گئی ہے۔ تو اس مسجد کا کچھ حصہ میدان عرفات کے اندر ہے اور کچھ باہر ہے۔ یہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ حج کا خطبہ جس طرح آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی حج دیکھا ہے، بھائی حج کا خطبہ ہو رہا ہے، بھائی میں نے حج سنا ہے، یہ خطبہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ خطبہ جب ہوتا ہے سارے عرفات میں سپیکر لگے ہوئے ہیں، یہاں پر اللہ کے بندے پہلے خطبہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد 2 نمازیں ظہر کی اور عصر کی جمعا و کسرا، جمعا و کسرا، جمعا و کسرا، 2 نمازیں اکٹھی کر کے کسر کر کے جماعت کے ساتھ، جمعا و کسرا، جمع کر کے کسر کر کے 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی اکٹھی پڑھنی ہے جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی لوگ جھگڑتے ہیں کہ جی ہم پوری پڑھیں گے، جی اپنے وقت پہ پڑھیں گے، نہ، اللہ کے پیارے نبی سے آگے نہیں بڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر فقیہ کی فقہ کو سلام، لیکن سب سے زیادہ محبتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہر کی عصر کی نماز جمع کر کے کسر کر کے پڑھ لی، زیادہ تر تلبیہ پڑھیں اور پھر نماز سے فارغ ہو کے
اس عرفات کے اندر ہی جبل رحمت ایک پہاڑ ہے، یہاں چلے جائیں اور مغرب تک دعا مانگنے کا وقت ہے، مغرب تک، ظہر سے لے کر مغرب تک بڑا اللہ پاک نے وسیع وقت رکھا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ سیر ہو کر دعائیں مانگ لے۔ یہاں پر سب سے جو افضل ترین دعا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کے دن ساری دعاؤں سے افضل ترین دعا یہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کو جب حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، اللہ پاک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے باقی سارے سال میں نہیں کرتا۔ بڑے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے عرفات کے دن۔ شیطان روتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، دیکھو میں نے بندوں کو گمراہ کیا، بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، فلانا فلانا گناہ کرایا اور یہ ایک دن میں ہی معافی لے کے چلا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، شیطان چیختا چلاتا ہے۔ تو مغرب تک دعائیں مانگیں اور کوشش یہ کریں کہ قبلہ رخ ہو جائیں۔ اگر جبل رحمت کے قریب جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سارا عرفات بہت بڑا کھلا میدان ہے، اور اپنا جو خیمہ ہے مکتب وہ نہ بھولیں۔ اگر وہ بھول گیا یا کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اگلے سفر میں آپ کو بہت زیادہ مصیبت اور مشکل پیش آئے گی، بہت زیادہ دقت آئے گی، اتنی دقت آئے گی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو شام تک دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور ہم فقیروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ بھی 9 تاریخ چل رہی ہے۔ 9 تاریخ کو اس میدان عرفات میں باہر اس میدان کے جو حدود اربع ہے اس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، پیلے رنگ کے بورڈ ہیں، ان کے اوپر انگریزی میں اور عربی میں یہ لکھا ہوا ہے، بدایت و عرفات، نہایت و عرفات۔ یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے، یہاں سے عرفات ختم ہوتا ہے۔ سٹارٹ عرفات انگریزی میں بھی، یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، انگریزی میں عربی میں، دونوں زبانوں۔ تو عرفات کے اندر جہاں بھی اللہ توفیق دے، اللہ سچا جانتا ہے، یہ ایسا میدان ہے جہاں ہر آدمی، دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، 7 بر اعظموں سے تشریف لائے ہوئے تمام مسلمان چیخ و پکار کے، دعائیں مانگ کے، کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی خیمے کے اندر، کوئی کسی گاڑی کی اوٹ میں، اپنے ساری زندگی کا نقشہ اس کے سامنے ہے۔ میں نے فلانا گناہ کیا تھا، میں نے فلانا عیب کیا تھا، مجھ سے فلانا گناہ ہو گیا تھا، گناہ یاد کر کے رو کے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ پاک اس دن میں سارے سال سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اب 9 تاریخ مغرب تک یہاں دعا مانگتے رہیں، تلبیہ بھی پڑھتے رہیں۔ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو یہاں پر سورج غروب ہونے کے بعد جبل عرفات سے واپس چل پڑیں اور اس میدان میں آ جائیں، میدان مزدلفہ یہاں آ جائیں۔ اب سہولت ہے، ٹرین چل رہی ہے، ٹرین پہ بیٹھ جائیں، پیدل آ جائیں، ویگن، جیسے بھی اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کرے
مزدلفہ میں آ جائیں۔ مزدلفہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام المشعر الحرام، یہ بڑی پیاری مسجد ہے، مزدلفہ کے اندر ہے۔ یہاں اللہ توفیق دے دے یا کسی جگہ پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں، جمع و قصر، جمع کر کے قصر کر کے، ایک اذان ہوتی ہے، پھر ایک اقامت اور مغرب کی نماز، پھر دوسری اقامت اور عشاء کی نماز، جمع کر کے قصر کر کے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے چلے تھے، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسجد مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ کے اندر ہے، اور یہاں پر مغرب عشاء کی نماز جمع کر کے قصر کر کے پڑھ لی، اور پھر ساری رات آرام سے یہاں سو جائیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھی ہے، لیکن مزدلفہ کی رات آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تو یہاں پہ تہجد نہ پڑھنا ہی سنت ہے۔ سن لیا بھائیو؟ تو آرام کر لیں، اور کیونکہ اگلا دن جو ہے 10 تاریخ، اس میں بڑا ایک مشقت طلب کام ہے جو حجاج کرام نے کرنا ہے۔ اب یہاں فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، مزدلفہ میں خیمے نہیں ہیں جس طرح مینا میں ہیں، تو کسی بھی جگہ پہ آرام کر لیں، اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے، فجر کی نماز قصر نہیں ہوتی۔ اب 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے، 8 گزر گئی، 9 گزر گئی جی، اب 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 10 تاریخ کو ہم نے اللہ کی توفیق سے 4 کام کرنے ہیں۔ اس میں ذرا محنت ہے اور مشقت ہے۔ مزدلفہ سے کینکریاں بھی لے لیں، 70 کینکریاں، یا ایک دن کے لیے 7 کینکریاں۔ کینکری جو ہے وہ بالکل چھوٹی ہو، جیسے یہ چنے کا دانہ ہے، اس سے بھی چھوٹی ہو جائے، اس سے بڑی نہ ہو۔ اور کئی لوگ ہیں وہ کینکری کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، بھائی یہ کیسی فضول حرکت ہے، دھونا شونا نہیں ہے، بس 7 کینکر لے لیں، اور یہاں پہ مزدلفہ فجر کی نماز پڑھ کے 10 تاریخ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نکل جائیں۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی ضعیف ہے یا کوئی خواتین زیادہ معذور ہیں تو وہ پہلے بھی جا سکتے ہیں، ورنہ عام حکم یہ ہے کہ مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھ کے اور دعائیں کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف چلے جائیں۔ اب اس دن میں ہم نے 4 کام کرنے ہیں، وہ بڑی محنت اور مشقت والے کام ہیں۔ یہاں پر مینا کے اندر واپس آ گئے۔ مینا کے اندر 3 جمرات ہیں، جمرہ اولا ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ صغریٰ، جسے لوگ کہتے ہیں شیطان۔ تو اس جمرے کو چھوڑ دیں، پہلے کو، دوسرے کو بھی چھوڑ دیں۔ تیسرا جو جمرہ ہے اس کے پاس آ کر اس کو 7 کینکر مارنے ہیں۔ جب کینکر مارنے ہیں تو کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اس طرف ہو مینا کی طرف، اور جو بایاں ہاتھ ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف۔ یہ کھڑا ہونے کا طریقہ ہے۔ دایاں ہاتھ جو ہے وہ مینا کی طرف ہے اور بایاں ہاتھ مکہ مکرمہ کی طرف ہے۔ اس طرح کھڑے ہو کے 7 کینکر ماریں، پہلے دونوں جمرات کو نہیں، تیسرے کو بڑا جمرہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 7 ہو گئے۔
हर एक के साथ अल्लाह अकबर। और एक बात, जब हज की 10 तारीख होती है तो हम यहाँ शेखुपुरा में, गुजरांवाला में ईद की नमाज पढ़ते हैं। ईद उल अज़हा की नमाज अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दिन ईद की नमाज नहीं पढ़ी, तो ना पढ़ना ही सुन्नत है। ईद की नमाज 10 ज़ुल्हिज्जा को, जैसे आप यहाँ अपने शहर में पढ़ते हैं, हज में ये नमाज नहीं होती, ईद उल अज़हा की नमाज। ये जो 7 कैंकर मारे हैं, अल्लाह अकबर, ये नमाज ईद का ही कायम मकाम है, क्योंकि ईद की नमाज में पहली रकत में 7 मरतबा अल्लाह अकबर होता है ना, तो यहाँ भी 7 मरतबा। यहाँ ईद की नमाज नहीं है। ये 10 तारीख है, 8 गुजर गई, 9 गुजर गई और अब 10 तारीख चल रही है। तलबिया जो है हज का, ये शुरू कहाँ से किया था, किसी भाई को याद है? शुरू कहाँ से? जी हाँ, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ जब पहुँचे हैं बड़े जमरे पर, तो तलबिया ख़त्म, अब तलबिया पढ़ना ख़त्म है। शुरू वहाँ से किया था 8 को, जब मक्का मुकरमा से निकले, यहाँ जब बड़े जमरा पर पहुँचे तलबिया मुकम्मल हो चुका है। हज में जो तलबिया है, शुरू करना और मुकम्मल करना, ये हम सब को इसका इल्म हो गया। 7 कैंकर मार लिए। इसके बाद दूसरा काम है कुर्बानी करना। कुर्बानी के लिए वो सऊदी हुकूमत है, पैसे जमा कर लेते हैं, सहूलत है, और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। याद रखो, कुछ लोग प्राइवेट होते हैं, वहाँ घूमते फिरते हैं कि पैसे दे दो, हम तुम्हारी कुर्बानी कर देंगे, थोड़े पैसे। वो हुकूमत वाले 400 रियाल लेते हैं, तुम हमें 200 रियाल दे दो। तो कई मेरे वर्गे लालच आ जाते हैं, किसी प्राइवेट आदमी को पैसे नहीं देने, पैसे ले जाते हैं, कुर्बानी नहीं करते, हड़प अंदर। तो जो हुकूमत की तरफ से अर्राजी बैंक है, उसके अंदर अपनी रकम जमा करा दें कुर्बानी की। पहला काम बड़े जमरा को कैंकर मारना, दूसरा काम कुर्बानी है, वो टोकन आपको मिल गया है, वक़्त उस पर लिखा हुआ है। तीसरा काम जो 10 तारीख को है, वो है टिंड कराना। टिंड कराना मर्दों के लिए, अल्लाहुम्मा अरहमिल मुहल्लिकीन, और औरतों के लिए उसी तरह जैसे उम्रा में थोड़े से बाल काट लिए थे, खुद या किसी साथ वाली औरत से ये अपने बाल काट लें और उसके बाद इहराम उतार दें। इहराम उतार दिया है 10 तारीख को। कुर्बानी पहले जमरा उल्ला को कैंकर मारे, फिर कुर्बानी, उसके बाद टिंड करा दी और इहराम उतार दिया। अब इहराम की जो पाबंदियां थी कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये वो पाबंदियां सारी ख़त्म हो गई हैं। एक पाबंदी बाकी है, वो है बीवी खामद वाली, वो अभी पाबंदी बाकी है। हत्ता कि हम चौथा काम कर लें, वो है मक्का मुकरमा में चले जाएं। मक्का मुकरमा में 10 तारीख को चले जाएं, वहाँ पे खाना काबा का तवाफ़ करना है, 7 चक्कर, इसी तरह शलवार कमीज़ में, अपने लिबास में, इहराम उतार दिया। खाना काबा के 7 चक्कर लगा के तवाफ़ करके मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नमाज पढ़ के फिर जमजम पी लिया, फिर हजर अस्वद का इस्तिलाम, फिर सफ़ा मरवा की साई, जिस तरह पहले उम्रा में बताया गया। सफ़ा मरवा की साई करके फिर वापस मिना में आ जाना है। तो 10 तारीख को हमने पहला काम ये किया कि बड़ा जमरा को कैंकर मारे, फिर उसके बाद कुर्बानी, फिर उसके बाद टिंड कराना, फिर उसके बाद इहराम उतार देना, फिर उसके बाद बैतुल्लाह का तवाफ़, सफ़ा मरवा की साई, और वापस फिर मिना में। अगर लेट हो गए, रश है, तो चलो मगरिब के टाइम, इशा के टाइम, किसी भी वक़्त तवाफ़ करके वापस मिना में आ जाएं। जो मक्का मुकरमा में हाजियों की रैशगाहें हैं, वहाँ रात नहीं ठहरना। अगर वहाँ रात ठहर गए
تو یہ جرمانہ پڑے گا، فدیہ۔ 3 روزے رکھیں یا 6 مساکین کو کھانا کھلائیں یا ایک جانور کی قربانی کریں تو واپس منا میں آ جائیں جب بھی اللہ توفیق دے۔ اگر ہم منا میں ہی ہیں حتیٰ کہ شام ہو گئی اور مکہ مکرمہ نہیں جا سکے، منا کے اندر ہی شام ہو گئی، ابھی طواف نہیں کیا، اس طواف کا نام طواف زیارت ہے، طواف رکن ہے، طواف لازم ہے، طواف افاضہ ہے۔ یہ طواف لازم ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ اگر یہ رہ گیا تو سمجھو حج رہ گیا، حج ہوا ہی نہیں۔ اگر 10 تاریخ ہو گئی، رش ہے، بھیڑ ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، مکہ مکرمہ نہیں جا سکا، شام ہو گئی منا کے اندر ہی، اب کیا کرنا ہے؟ دوبارہ احرام پہن لینا ہے۔ شام ہو گئی ہے نا منا کے اندر، ہم مکہ مکرمہ جا ہی نہیں سکے، شام ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ احرام پہن لیں۔ پھر وہ طواف جو ہے 10 کو کر لیں یا 11 کو کر لیں یا 12 کو یا 13 کو، اس وقت تک احرام میں ہی رہنا ہے، پھر احرام نہیں اتارنا۔ اگر طواف لیٹ ہو گیا ہے، 10 تاریخ کو نہیں کر سکے تو پھر احرام کا لباس پہن لیں۔ پھر جب طواف کریں گے نا پھر احرام اتار دیں گے، جب بھی اللہ توفیق دے گا۔ 11 کو کر سکتے ہیں، 12 کو کر سکتے ہیں، 13 کو کر سکتے ہیں، اور اس وقت تک پھر احرام میں رہنا ہے۔ اگر 10 کو کرنا ہے تو پھر شلوار قمیض میں، اپنے لباس میں۔ تو 10 تاریخ کو ہم نے 4 کام کیے: بڑے جمرہ کو کینکر، پھر قربانی، پھر ٹینٹ کرانا، پھر بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اور وہی دعائیں، وہی طریقہ جو پہلے بتایا تھا۔ اب یہ 10 تاریخ کے کام مکمل ہو گئے۔ حج 8 کو شروع کیا، 8، 9، 10، ابھی 11، 12 اور 13، 3 دن باقی رہ گئے۔ اب ان 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ 3 دنوں کے اندر ہم اپنی رہائش جو ہے وہ منا کے اندر رکھیں گے، اپنے خیمہ میں، منا میں، خیمہ میں۔ وہاں نمازیں پڑھنی ہیں جماعت کے ساتھ، قصر کر کے اپنے اپنے وقت پر 5 نمازیں با جماعت اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے، اور 11 تاریخ کو سورج ڈھلنے کے بعد 11 تاریخ کو یہ جمرہ صغریٰ ہے، اس کو 7 کینکر مارے۔ اس طریقے سے سورج ڈھلنے کے بعد 11 تاریخ کو سورج ڈھلنے کے بعد، وہ 10 کو تھے سورج نکلنے کے بعد، 11 تاریخ کو سورج ڈھلنے کے بعد، 12 کو سورج ڈھلنے کے بعد، 13 کو بھی یعنی جب زوال شمس ہو جائے، ہاں سورج ڈھلنے کے بعد یہ کینکر مارنے 7 کینکر۔ منا دائیں طرف ہے اور مکہ مکرمہ بائیں طرف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جاہل لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں، یہ شیطان نہیں ہے بھائیو، یہ جمرات ہیں۔ اور پہلے جمرہ کو کینکر مار کے پیچھے ہٹ جائیں اور دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا لیں، منہ قبلہ کی طرف کر لیں، دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جمرہ، اس کو 7 کینکر مارنے، جمرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 7 کینکر۔ پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں اور دعا مانگیں قبلہ رخ ہو کے۔ پھر تیسرا جمرہ جو ہے، جسے جاہل لوگ کہتے ہیں بڑا شیطان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ایک کر کے اللہ اکبر پڑھتے جائیں اور 7 کینکر مارتے جائیں۔ پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ کے دعا نہیں کرنی، اللہ کے پاک نبی نے دعا نہیں کی،
پہلے جمرے کے بعد دعا کی ہے، دوسرے کے بعد دعا کی ہے، تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا نہیں کی۔ یہ 11 تاریخ ہے، 11 کو یہی بس کام ہے، باقی اپنی نمازیں پڑھیں اپنے اپنے وقت پر باجماعت قصر کر کے، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اسی طرح 12 کو حاجی فیاض صاحب بتا رہے ہیں کہ سورج ڈھلنے کا مطلب ہے زور کا وقت، کہیں مغرب کا ٹائم نہ سمجھ لینا۔ تو 11 کو بھی یہی کام کرنا ہے اور 12 کو بھی یہی۔ جب 12 کو یہ کام کر لیا پھر اس کے بعد رخصت ہے کہ آدمی واپس چلا جائے مکہ مکرمہ میں۔ اگر 13 کو بھی یہاں رہتا ہے منا کے اندر تو یہ بھی افضل ہے، بہتر ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ۔ جو 2 دن یعنی 11-12 کو کینکر مار کے چلا جائے تو جائز ہے، اور 13 کو بھی یہاں رک جائیں تو پھر سورج ڈھلنے کے بعد کینکر مار کے یہاں سے نکلیں تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کو بھی یہاں کینکر مارے تھے، ویسے اللہ پاک نے 12 تاریخ کو کینکر مار کے یہاں سے جانے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد جو جتنے دن بھی ہم یہاں ٹھہریں گے مکہ مکرمہ میں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے جتنی اللہ توفیق دے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ 8 کو یہ کام ہوا، پھر 9 10 11 12 13۔ اب ایک طواف ہے جس کا نام ہے طواف وداع۔ طواف وداع وہ اس وقت ہوتا ہے جب مکہ مکرمہ کو چھوڑا جاتا ہے، ہم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں یا واپس اپنے وطن آنا چاہتے ہیں، تو آخری کام جو کرنا ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف۔ ویسے بھی جتنے دن ٹھہرے طواف کرتے رہیں تو اس میں اجر ہے، ثواب ہے۔ آخری جو کام ہے طواف وداع، اس کا بھی ادا کرنا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور سنت بنایا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائیوں حج کا مختصر طریقہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ جو بھائی گئے ہیں اللہ پاک ان کو پھر بلائے، اور اللہ ہم سب فقیروں کو اپنے گھر کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیوں، یہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے آپس میں مشورے ہوتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ عزیز بھائیوں، حج کی برکات اس وقت ہی ملتی ہیں جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پر چلا جائے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، 1 لاکھ سے زیادہ۔ کسی بھی صحابی رسول نے اپنی داڑھی نہیں مڈائی کہ حج کر لی ہے، سر کو تو مڈا دیا ہے سب نے، داڑھی کسی ایک نے بھی نہیں مڈائی۔ اللہ کی قسم، میں طالب علم ہوں حدیث کا اور سیرت کا، ایک صحابی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ ان لوگوں نے حج کی برکتوں کو حاصل کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا یہ شیطان ہے، تو شیطان بھی کہتا ہے اچھا تیرا میں دعا کر لینا، وہ ٹن کراتا ہے،
ادھر ہی داڑھی مڈا دیتا ہے شیطان کے کہنے پر، اللہ اکبر۔ تو ایسے کاموں سے پھر برکتیں نہیں حاصل ہوتی، حج کے جو فائدے ہیں وہ پورے حاصل نہیں ہوتے۔ تو جب قرآن اور سنت کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ اب اگر کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی حق بات ہے تو وہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس ادارے کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے اس مقدس مجلس کو قائم کیا ہے۔ اللہ اس مجلس سے ہم سب کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے دور فرما دے، جو بیٹیوں سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری بڑی اونچی ہے شان اللہ، تیری قدرت تو قربان اللہ، سادلہ تو سانو بیت اللہ، اللہ سانو سارے نو سادلہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو تسلی سے پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ ہم یہیں آپ کے پاس حاضر ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جہاں سے لے لیں کوئی حرج نہیں، آنے کوئی بات نہیں، پہلے ساتھ لے لیں، اگلے دن کی آگے لے لیں۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جو آدمی معذور ہے، خود نہیں کینکریاں مار سکتا، یا خواتین ہیں کوئی بیمار ہیں، تو ان کی طرف سے نیابت ہو سکتی ہے۔ نیابت کا معنی کہ کوئی دوسرا ساتھی وہ کینکریاں مار دے، عورت کے ساتھ اس کا خامند ہے، بھائی ہے، وہ کینکر مار سکتا ہے، پہلے اپنی مار لے، بعد میں ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے معذور ہے، بیمار ہے، کچھ زیادہ ضعیف ہے تو دوسرا آدمی اس کی طرف سے کینکر مار سکتا ہے۔ سعی نہیں کرنی، سعی نہیں ہے، طواف وداع میں سعی نہیں ہے، باقی اسی طرح ہے، 7 چکر لگانے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس میں سعی نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ جنی توفیق پڑھ لے، حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنی بس، جیڑی مرضی پڑھ لے، نفل پڑھ لے، فرض پڑھ لے، ان ثواب مل جائے گا۔ نہیں نہیں جی، اس طرح نال منڈالو تے زیادہ ثواب ہے، مشین نال اس تو گھٹ تے کینچی نال اس تو گھٹ۔ یعنی ٹینڈ کرنی ہے، خود کر سکتا ہے تو خود کر لے۔ اگر جو طریقہ جانتا ہے وہ کر لے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی بیلٹ باندھ سکتا ہے، جی باندھ سکتا ہے، جی جی ہاں طواف کرو، ہاں جی اسی حالت میں۔ ایک سوال کرے نا پھر دوسرا کرے، اس طرح میں بھول جاؤں گا۔ جی ایک ایک طواف وداع جو ہے یہ سنت ہے، اس کو کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جو ایام میں ہیں تو وہ ان کو رخصت ہے، وہ رہنے دے، باقی عام آدمیوں کو رخصت نہیں ہے۔
کینکریاں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے، اگر یہ رہ گئی ہیں تو اسے فدیہ پڑے گا، وہ فدیہ ادا کرے گا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اسے دم پڑے گا۔ جی وہ رکن ہے، جی نہیں کر سکتے، ہاں جی نہیں، جب وہ پاک ہوگی غسل کرے گی اور طواف زیارت کرے گی۔ ہاں یہ بھی ہے ایک صورت۔ نہیں ضروری نہیں، جہاں سے آسانی ہے وہاں سے اٹھا لے۔ میں سمجھتا ہوں الامر موسع والرجل فیہ مخیر۔ جو چھتر مارتا ہے وہ اصل میں ان پڑھ ہے، اسے علم نہیں، علم کی کمی ہے۔ جی ہاں جی جی سمجھ نہیں آئی کی فرمایا۔ تسی دسو ذرا کی فرمایا۔ یعنی یہ مستحب ہے، سفید کپڑا البسو بن ثیابکم البیاض، مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو، تو یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں شہروں کا نام بڑی محبت سے لینا ہے، بڑے احترام سے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ۔ تو سفید لباس ہر حالت میں مستحب ہے، بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے، مندوب ہے ہر حالت میں۔ ہاں یہ اس وقت ہے جس وقت کوئی واجب رہ جائے، کوئی فرض رہ جائے، تو یعنی کینکریاں نہیں ماری، رات کو منا میں نہیں ٹھہرا، اگر یہ کام رہ گیا تو پھر اس وقت اس کو دم پڑے گا۔ جی جی ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں جی وہ جیرانہ میں جانا کوئی لازم نہیں، جیرانہ میں جانا لازم نہیں، بے شک اپنے کمرے سے ہی احرام باندھ لیں، جیرانہ میں جانا کوئی لازم نہیں، یعنی وہ طریقہ ثابت نہیں۔ وہاں سے آپ نے اس لیے کیا ہے کہ آپ اس طرف گئے ہوئے تھے، اسپیشل نہیں گئے۔ جی جی وہ بھی ثابت نہیں، وہ صرف ایک مخصوص عذر ہے جو خواتین کا، اس وجہ سے مسجد تنعیم ہے، مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ عام حالت میں نہیں ہے۔ اس کا تو مجھے علم نہیں۔ جی جی میں عرض کیا کہ اس کا مجھے علم نہیں، اور سنت یہی ہے کہ جہاں انسان ہے اگر میقات کے اندر ہے تو وہیں سے احرام باندھ لے۔ جوتے کے حکم یہ ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں، ٹخنے ننگے ہوں، باقی جو جوتا آسانی سے پہن سکتے ہو پہن لو، بس ٹخنے ننگے ہوں۔ نہیں نہیں ٹخنے ننگے ہوں، بشک جو جوتا آپ پہننا چاہتے ہیں پہن لیں، ٹخنے ننگے ہوں۔ جی جی ہاں جی ہاں جی
इमाम साहब नाल पढ़न। हाँ जी हाँ जी, वक्फा हुण कित्थे हुंदा जे, हुण ते थां नहीं लभदा। आओ रस्ते ते हुंदे ने, लेकिन वो इमाम नाल ही पढ़े। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी वो जगह की किल्लत की वजह तो इस तरह होया है, जगह की किल्लत की वजह तो इस तरह होया है। हाँ जी ठीक है, क्योंकि वो पूरे नहीं ना होंगे। जी हाँ जी नहीं नहीं नहीं, ये हदीस है सुनन नबी दाऊद शरीफ कि अगर वो 10 नूं नहीं कर सकिया तवाफ़े ज़ियारत, तो फिर वो इहराम में ही आ जाए। जी हाँ, इहराम बन लै फिर। नहीं नहीं, ये कोई नहीं इख्तलाफ। वालेकुम अस्सलाम।